محترم عابد فیاض صاحب نے جو تحریر پیش کی ہے یا جو افسانہ پڑھ کر سنایا ہے، یہ ایک خوبصورت تحریر ہے۔ یہ انسانی منفی رویوں کو بیان کرتی ہوئی ایک تحریر ہے۔ یہ تحریر پڑھنے والے اور سننے والے کو فکر پہ آمادہ کرتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اور اپنے رویے کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے بحیثیت ایک انسان کے۔ صاحب صدر قرآن کریم میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ایک مکھی ہمیں تنگ تو کرتی ہے، لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ پیدا کرنے والے نے وہ مکھی پیدا کیوں کی ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی بے فائدہ چیز پیدا ہی نہیں کی۔ اس مکھی سے ہم تو تنگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مکھی ہمیں تنگ کر رہی ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، اسے تو اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہونی ہی نہیں چاہیے تاکہ اسے بیماریاں نہ پھیلیں، ہم تنگ نہ ہوں۔ لیکن جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، اگر یہی ساری بات وہ مکھی سوچنے لگے، اس مکھی کو بھی اگر شعور حاصل ہو، وہ سوچنے لگے، تو وہ یہ پروگرام بنا لیں جیسا کہ انہوں نے اپنے افسانے میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ وہ مکھی یہ سوچنے لگے کہ کیا تمام انسانوں کو کھا کے ختم نہ کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنو عباس کے دور حکومت کا آخری جو حصہ ہے، اس زمانے میں ایک تنظیم ہوئی ہے، میرے خیال میں عابد فیاض صاحب بھی جانتے ہوں گے، یہ وسیع المطالعہ ہے، ایک اسکالر آدمی ہے، تو وہ تنظیم تھی اخوان الصفا۔ اخوان الصفا نے 52 رسالے لکھے تھے، جو اس وقت کے جدید ترین رسالے یا جن میں سائنسی معلومات تھیں یا جن کو اس زمانے کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ ان رسالوں میں سے ایک رسالہ جو ہے نا، وہ کتاب الحیوان کے نام سے ہے۔ کتاب الحیوان رسالے میں ساری کی ساری اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ کیا انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے بھی، یا یہ اپنے طور پر صرف اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو تو پرندوں کی ایک مجلس بلا کے تو اس میں اس بات کا جو ہے نا وہ ویروا کیا گیا ہے، اور وہ پرندے جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے دار ہو، اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل پیش کرو۔ تو یہ ایک بحث وہاں بھی ہے۔ مقصد اس بحث کا وہاں بھی یہ ہے کہ انسان کو اس کی بے اعتدالیوں اور اس کے منفی رویے جو ہیں وہ یاد دلائے جائیں اور اس سے انہیں منع کیا جائے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک انگریزی افسانہ ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس انگریزی افسانے میں ایک سٹیج ہے، اور اس سٹیج پر ایک سائنسدان جو ہے نا وہ اپنی سائنسی دریافت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ذرہ جو ہے وہ اپنی ذات میں پوری ایک کائنات ہے، ایک ذرہ اپنی ذات میں پوری ایک زمین کی طرح ہے۔ جس طرح زمین پر حیات ہے، زندگی ہے، اسی طرح ایک ذرہ جو ہے وہ زمین کی طرح ہے۔ تو میں آج آپ کو اپنے اس تجربے میں وہ ایک ذرہ توڑ کے دکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو سامنے جو آڈینس بیٹھے ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے چھڑی لے کے اس کے جتنے بھی آلات تھے تجربہ کرنے والے سب توڑ دیے۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے۔ تو وہ اس بندے کا کیا جواب تھا؟ وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں۔ اگر ایک ذرے میں ایک دنیا آباد ہے اور آپ اس کو توڑنے لگے ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی اور ہم سے بڑی مخلوق اپنے سٹیج پر یہی تجربہ کر رہی ہو اور وہ زمین کے ذرے کو توڑ کر رکھ دے، پھر کیا ہوگا؟ بہت اچھا۔ اس لیے میں اس تجربے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مجھے پاگل کہتے ہیں تو بے شک کہتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاگل قرار دے کر پاگل خانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو ان کے پاگل ہونے کے معیارات جو ہیں وہ بھی انسان نے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے جو معیار مقرر کیے ہیں کسی کے پاگل ہونے کے، کیا وہ درست ہے؟ اور کیا واقعی وہ درست ہے؟ اگر وہ درست ہے اور ان کے مطابق ہی اسے پاگل قرار دے کر اندر بند کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر انسانی رویے جو ہیں یا انسان جو کچھ کر رہا ہے اس زمین پر یا اس زمین کے ساتھ، تو
मेरे ख्याल में हम इस ज़मीन पर रहने का कोई हक नहीं रखते। बहुत अच्छी। वो किस तरीके से कि हम इस ज़मीन को सबसे ज़्यादा तबाह कर रहे हैं। इंसानों के अलावा इस ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, हाँ जी। वो सारी की सारी मखलूक़ात इस ज़मीन से अगर कुछ लेती हैं तो इसे कुछ देती भी हैं। वाहिद इंसान है जो इससे सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं, बल्कि तबाही और बर्बादी उसके बदले में देता है। बहुत अच्छी। एक कॉलोनी बनाने के लिए अगर 10 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर की जाती है और वहाँ सारे दरख्त काट दिए जाते हैं, तो उस 10 एकड़ पर अगर 100 घर बनाए जाएंगे तो आपने जो दरख्त काटे हैं मुमकिन है उन पर 1000 परिंदों के घर हों। हाँ जी। और वो जो 1000 परिंदे बेघर हो गए हैं, वो अगर इकट्ठे होकर इंसान के बारे में सोचे कि इसने ये क्या काम किया है कि हमारे घर बर्बाद कर दिए हैं, हमें उजाड़ के रख दिया है, और अगर उन परिंदों को भी ताकत हासिल हो और वो इंसान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का हक़ भी रखते हो, तो वो इंसान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे? वो सुबह तबाही के, बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। इसी तरह से इंसान बाकी मामलात में भी इस ज़मीन को हर दिन आलूदा करता चला जा रहा है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मोहतरम अब्दुल वकील मलक साहब का मज़मून था माहौलियाती आलूदगी के बारे में, तो वो माहौलियाती आलूदगी का उनका मज़मून पर सुनकर उस पर तबसरा करते हुए मैंने कहा था कि अब तक इंसानी ज़िंदगी की जितनी फ़िल्म चल चुकी है, क्या हम इसे वापस रिवाइंड कर सकते हैं? क्या हम वापस उसी सतह, उसी मुकाम पर जा सकते हैं? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान जो है इस वक्त उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। ये माहिरीन का ख्याल है, आप उन माहिरीन को पागल कह सकते हैं। उन माहिरीन का ख्याल ये है कि इंसान उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि ये अपनी मौत के दरिया में गले तक डूब चुका है, बाकी भी किसी वक्त डूब सकता है। हाँ जी। तो हम क्या कहेंगे कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं वो पागल हैं, या कि हम लोग जो उन्हें पागल कहते हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो हम पागल हैं या वो पागल हैं? तो इस फ़िक्र को उजागर करता हुआ ये तहरीर है, और मैं समझता हूँ कि आज की ये महफ़िल बहुत खूबसूरत है कि जनाब अमीन जान साहब ने जो गज़ल पेश की है वो भी हमें फ़िक्र पे आमादा करती है, सोचने पे आमादा करती है, हमारे मुआशरे के तज़ादात को बयान करती है। और वैसे ही अब्दुल फ़याज़ साहब की तहरीर थी, मुझे इसमें तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि इसको अफसाना ना कहा जा सके। बाकी लिखने वाले की मर्ज़ी है कि वो अफसाने का इख्तिताम किस जगह और कैसे करता है, ये लिखारी की मर्ज़ी पे मुनहसर है। हाँ, उसकी खूबसूरती के लिए उसे तजवीज़ पेश की जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनाब